الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ دوستو آج ہم ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آغاز کریں گے اپنی اس کلاس کا، اپنی اس سیشن کا، اور وہ بھی شرک سے ریلیٹڈ ہے، اللہ کی توحید اور اللہ کے ساتھ شرک سے ریلیٹڈ ہے۔ شرک کی مختلف اقسام ہوتی ہے، جس میں سے دو بنیادی اقسام، ایک شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر اور شرک اصغر، لفظی ترجمہ کیا؟ شرک اکبر بڑا شرک، شرک اصغر چھوٹا شرک۔ لیکن اسلام میں، شریعت میں اس کا معنی کیا ہے؟ شرک اکبر اس شرک کو کہا جاتا ہے کہ جو شرک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور شرک اصغر وہ شرک ہے جس کو شریعت میں شرک تو کہا گیا ہے لیکن اس کو کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ تو شرک کی دو اقسام ہوتی ہے، مین اقسام جو ہے، ایک شرک اکبر وہ شرک جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور دوسرا شرک اصغر جس سے انسان، جو شرک جس کو کہا گیا ہے شریعت میں لیکن اس کو کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ شرک اکبر کے بارے میں ہماری پچھلی کچھ کلاسز چلی تھیں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا، کسی اور سے دعا مانگنا اور سجدہ کرنا کسی اور کو، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا ہے، شرک اکبر ہے۔ اور بھی بہت ساری شرک اکبر کی اقسام ہیں، تو انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں زندگی رہی اور اللہ تعالیٰ نے صحت دی تو انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ آج انشاءاللہ شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک، جو شرک ہے لیکن ایسا شرک ہے کہ بندہ اس سے بہت بڑا گناہگار تو ہو جاتا ہے، یعنی شرک کا ارتکاب تو کرتا ہے لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ تو شرک اصغر کس کو کہتے ہیں؟ شرک اصغر کی ایک قسم ریاکاری ہے۔ ریاکاری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دکھلاوا، ریاکاری۔ ریاکاری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ شرک کہا۔ تو جب آپ کوئی نیک عمل کریں تو اس کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی اپریسیشن حاصل کرنے کے لیے نیک عمل نہ کریں، کیونکہ یہ ریاکاری ہے اور یہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو یہ شرک اصغر ہے کہ آپ نیک کام کسی اور مقصد کریں، اللہ کی رضا کے لیے نہ کریں، یہ شرک اصغر ہے۔ اور یہ بھی شرک اصغر ہے کہ انسان یہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور جو فلاں چاہے، یعنی اللہ کو کسی مخلوق کے ساتھ برابر کر دے۔ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار اگر فلاں اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، اللہ اور اس کی مخلوق کو، اس انسان کو آپ نے ایک ہی لائن میں کر دیا کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، یا اگر اللہ چاہتا اور یہ چاہتا تو یہ ہو جاتا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں نہ کہو کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کہ جو اللہ چاہے اور وہ فلاں چاہیں، بلکہ یوں کہو کہ جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے۔ جو اللہ چاہے پھر اس کے بعد جو فلاں چاہے۔ تو آپ نے اللہ کو، اللہ کے لیول پہ کسی کو نہیں پہنچانا کہ آپ کا اللہ چاہے فلاں چاہے، یہ کہنا غلط ہے اور یہ شرک اصغر میں آتا ہے۔ تو شرک اصغر کی دو قسمیں، ایک ریاکاری اور یہ کہنا کہ اللہ اور فلاں کو، کسی اللہ تعالیٰ کو اور اس کی مخلوق کو ایک ہی ساتھ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور جو فلاں چاہے، یہ بھی شرک اصغر میں آتا ہے۔ اور تیسری قسم شرک اصغر کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے غیر اللہ کی قسم کھائی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی، اس نے شرک کیا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی، اس نے شرک کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو، لوگ کہتے ہیں
مجھے میرے بیٹے کی سر کی قسم، مجھے میرے باپ کی قسم، مجھے میری ماں کی قسم، مجھے اس کی قسم، مجھے اس کی قسم، مجھے اس روزی کی قسم جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ فلانا ہے، اور ہم اس کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تو اس چیز سے احتیاط کریں کہ اللہ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں کہ جس نے قسم اٹھانا ہو تو وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے یا پھر خاموش رہے۔ یعنی جب اگر آپ کو ضرورت پڑے کہیں پہ قسم اٹھانے کی تو آپ اللہ کی قسم اٹھائیں، اور اگر اللہ کی قسم نہیں اٹھا سکتے تو پھر خاموش رہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم لینا یہ شرک اصغر ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم نے شرک اصغر پہ مختصراً بات کی کہ شرک اصغر کیا ہے۔ شرک کی دو اقسام ہیں، شرک اکبر بڑا شرک جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور شرک اصغر جو شرک تو ہے لیکن دائرہ اسلام سے انسان کو خارج نہیں کرتا۔ پھر شرک اصغر کے اندر ریاکاری شرک ہے، اور یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور جو فلاں چاہے یہ کہنا شرک ہے، اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو خالص اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اگر آپ کو یہ بولنا ہو تو آپ ایسے بولیں کہ جو اللہ چاہے اور اللہ کے بعد پھر جو فلاں چاہے، تو انشاءاللہ یہ شرک میں نہیں آئے گا۔ اور آخر میں ہم نے پڑھا کہ جو ہے قسم لینا، قسم اٹھانا، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم لینا یہ بھی شرک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کو قسم اٹھانی ہے تو آپ اللہ کی قسم اٹھائیں، اور اگر نہیں اٹھا سکتے تو پھر آپ خاموش رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شرک کی تمام اقسام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی ایمان کی زندگی ہو، ہماری زندگی اسلام والی زندگی ہو، توحید والی زندگی ہو۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دین کی خدمت میں ہماری زندگیوں کو صرف کرے، اور ہماری موت اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے خالص شہادت کی موت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔